وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا اپنی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا اور اکیلا ہی ان تمام کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ گزشتہ جمعات سے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انسان چاہے کچھ بھی کر لے، دنیا کی ساری دولت، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کے سارے عہدے، دنیا کی ساری نعمتیں اگر وہ اپنے پاس جمع کر لے، اس کے باوجود بھی اس کی زندگی میں خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ دنیا گھاٹے کا دوسرا نام ہے۔ اس دنیا کی وقت، اس دنیا کی ویلیو، جس کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کے پڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ کن کٹا مرا ہوا پڑا ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کوئی آدمی اس کو 2 درہم میں خریدے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، اس کو کون خریدے گا؟ یہ جس طرح کا ہے اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اتنا مول اس کا نہ ہوتا، اور یہ تو مرا پڑا ہے، 1 درہم میں بھی کوئی اس کو نہ خریدے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، اگر تم نے اس بکری کے مردہ بچے کو بے وقت سمجھا ہے، تمہاری نظر میں یہ بے وقت ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ کی نظر میں یہ ساری دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے کم حیثیت رکھتا ہے، اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ تو اتنی کم حیثیت کے لیے اپنا وقت ضائع کرنا، اس سے زیادہ خسارہ اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ گھاٹا اور کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا تھا کہ دنیا کے پیچھے پڑنا اور دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بھول جانے والا خسارے میں ہے۔ کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کی ولایت کا راستہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا دوست بنا لے اور خود اللہ کا دوست بن جائے، اور اس کے لیے فارمولہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ یہ آمنوا کا مطلب ولایت والے ہونا ہے، ان دونوں میں کوئی بھید اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے ان کا جو اللہ پر کیا لائے؟ ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، جس اندھیرے میں لوگوں نے پتھروں کو ہیرے سمجھ رکھا ہے، اللہ اس اندھیرے سے نکال دے تب دکھائی دینے لگتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور،
اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ایمان والا ہونا، ایمان کے راستے پر چلنے والا ہونا اور اللہ کا ولی ہونا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہم کہتے ہیں، اور عام لوگ یہ بات کہنے میں بڑے بے باک ہوتے ہیں، جی ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہ بات کہتے ہوئے لوگ تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا بھاری سمجھا جاتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور اس کہنے میں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ الفاظ کا فرق ہے، معنی اور حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہنے میں ڈر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مومن کہنے میں بھی ڈرے۔ فرق تو کچھ نہیں، یہ تو ہمارے لوگوں نے فرق بنا رکھا ہے۔ تو میری دعوت، قرآن کی دعوت، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت یہ ہے کہ ولایت کے راستے پر چلو۔ جب تم ولایت کے راستے پر چلو گے تو پھر سارے غم، سارے دکھ، سارے خوف کیا ہو جائیں گے؟ ختم۔ اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی میں نہیں کہتا، میں اگر یہ کہتا نا ولایت کے راستے پر چلو، اس کا ایک ہی مطلب ہے سارے خوف ختم، دنیا کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں اعلان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے لوگوں یاد رکھو، خبردار، الاق عربی کے اندر لوگوں کو جگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جاگو، خبردار ہو جاؤ۔ ان اولیاء اللہ، جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، جو ولایت کے راستے پر چلنے والے ہیں، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ عربی گرامر کا نا ایک اصول ہے عربی زبان کا کہ جب لا لفظ کے بعد اگلے لفظ جو ہوتا ہے اس پر اگر تنوین آ جائے، نکرہ ہو، ال نہ ہو اس کے اوپر، تو اس کا معنی ہوتا ہے لا کا مطلب کوئی بھی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، لا خوف، کوئی کسی قسم کا بھی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان پر جو اللہ کے ولی ہیں، ولا هم یحزنون، اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی اللہ نے وہ جو اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارا تصور بن چکا اس کو درست کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ کے ولیوں کو، کوئی غم نہیں ہوگا اللہ کے ولیوں کو۔ یہ ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کو اختیار کر لیا۔ فرق کوئی نہیں رکھا، بات کو کھول دیا، بالکل ایک ایک چیز کو واضح کر دیا۔ اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کی ولایت کے راستے پر چلنا، اللہ کی دوستی کے راستے پر چلنے کا سب سے بڑا فائدہ اس دنیا اور آخرت کے اندر یہ ہے کہ سارے کے سارے غم کیا ہو جائیں گے؟ سارے غم ختم۔ پیسہ ہونے کا بھی کوئی غم نہیں اور پیسہ نہ ہونے کا بھی کوئی غم نہیں۔ جس حال میں ہے غم قریب نہیں آئے گا، خوف قریب نہیں آئے گا۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کے اندر ایک بات بتائی تھی، ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ولایت صغریٰ ہوتی ہے اور ایک ولایت کبریٰ ہوتی ہے۔ بڑی ولایت جو انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ۔ اور اگر ہم ولیوں کی بات کریں تو ولیوں کے امام جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ ذی الحجہ آگے، یہ حج آگے، یہ لوگ کرنے نکلے ہوئے ہیں، جو وہاں پر چلے گئے، کچھ لوگوں نے جانا ہے، تو یہ سارے کے سارے حج کے جتنے بھی امور ہیں یہ سارے کس کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذات، ان کے گھر والوں سے جڑے ہوئے، سارے کے سارے وہ ولیوں کے امام ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کا انہی کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ تو بعد میں نے دو باتیں بتائیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس کے خوف اللہ ختم کر دیتا ہے، غم سارے ختم کر دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا تو ان کی سیرت کے بیان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کوئی خوف نہیں، ڈر ختم ہو، کوئی خوف نہیں، کسی کا خوف نہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے خاندان اور برادری کے سامنے کھڑے ہو، اکیلا آدمی، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں،
لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ مورتیوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ ان کے ساتھ جڑے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ چھوڑو ان کو، اللہ کی عبادت کرو. ایک رب ہے تمہارا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی حاجت روا ہے اور نہ کوئی مشکل کشا ہے. ارے اس کی طرف آؤ، یہ رب نہیں ہے. اور ان کے پاس بھی اصل میں دلیل کوئی نہیں تھی ان بتوں کے رب ہونے کی، وہ تو ایک آڑ ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. ان بتوں کو وہ چھوڑتے اس لیے نہیں تھے کہ وہ بت ان کے غلط کاموں کی آڑ تھے. ان کو پتا تھا ہم غلط کام کرتے رہیں گے تو روز قیامت کو یہ بت سفارش کر کے ہمیں کیا کر لیں گے؟ چھڑا لیں گے، اللہ سے ہمیں بچا لیں گے، جو مرضی کرو. اور کوئی بات نہیں تھی. سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی رکاوٹ بتوں کی پوجا میں یہ تھی، وہ بتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ بت ان کے لیے بہانہ بنے ہوئے تھے غلط کام کرنے. اور اگر بت چھوٹ جاتے تو پھر تو خود کچھ کرنا پڑتا، پھر بغیر کیے کیسے کامیابی ملے. لیکن اگر بتوں کی پوجا کریں گے بغیر کیے کچھ، آپ حرام کھائیں، آپ ظلم کریں، آپ زیادتیاں کریں، آپ چوریاں کریں، آپ فراڈ کریں، کوئی فکر کی بات ہی نہیں. ایک دفعہ بت پر چڑھاوا چڑھا دیا، ایک دفعہ بت کو سجدہ کر دیا تو روز قیامت کو وہ بت اللہ سے کیا کر لے گا؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا نا وہ یہ کیا کر رہے ہو، ارے ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ کہتے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہوں گے؟ یہ تو سفارشی، ہماری تو اللہ سنے گا نہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے اپنے اعمال کا. ہر بندے کو اپنے اعمال کا پتہ ہے. لوگ اعمال کو سیدھا نہیں کرنا چاہتے اور نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ اپنے اعمال کو کیا کر لو؟ خود سیدھا کرو، دوسروں پر بھروسے پہ مت رہو. آپ اس بات کا اندازہ صرف ایک حدیث سے لگائیں. صحیح بخاری شریف میں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سہارے لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں نا ان سہاروں کو توڑا. اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، فرمایا یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، سلی من مالی معاشیتی، اے میری بیٹی میرے مال میں سے جو تم مجھ سے مانگنا چاہتی ہے نا مجھ سے کیا کر لے؟ مجھ سے مانگ لے. جو مانگے گی میرے پاس جو ہوگا میں دے دوں گا. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، لیکن یاد رکھ روز قیامت کو میں تیرے کسی کام آنے والا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں نعوذ باللہ کو ڈر تھا کہ یہ گناہ کرے گی یا غلط کام کرے گی. سب کو بتانا مقصود تھا، لوگوں کو بتانا مقصد تھا کہ لوگوں سہارے نہ ڈھونڈو، دوسروں کی بنیاد پر گناہ نہ کرو، بہانے نہ ڈھونڈو. اس ولایت کے راستے پر تمہیں خود چلنا ہے. خود چلو گے تو پار نکلو گے، خود نہیں چلو گے تو کبھی پار نہیں لگ پاؤ گے. تو میں نے بات بتائی، سب سے پہلا چیز لا خوف علیہم. جو آدمی اللہ کے راستے پر خود نکلتا ہے نا تو اللہ اس کا خوف کیا کر دیتا ہے؟ پھر ڈر ختم. اللہ سے دوستی ہو گئی تو ڈر کیسا؟ اللہ سے یاری لگ گئی تو ڈر کیسا؟ اب کسی کا ڈر نہیں. خاندان اور برادری کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ بت کچھ کرنے والے نہیں ہیں، ان سے نہ مانگو. اگر تمہیں ضرورت ہے تو اس سے مانگو جس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. بل ربکم رب السماوات والارض، ارے اللہ کے بندو تمہیں وہ پال رہا ہے جو آسمانوں کو بھی پال رہا ہے اور زمینوں کو بھی پال رہا ہے. ارے جو جانوروں کو بھی پال رہا ہے، ارے جو کیڑے مکوڑوں کو پال رہا ہے وہ تمہیں بھی پال رہا ہے. اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ان بتوں کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہو؟ ان کی منتیں اور ترلے کیوں کرتے ہو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں روزی بھی دے گا، جس نے ہاتھ دیے ہیں وہ تمہیں کھانے کو بھی دے گا. گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس کا ڈر چھوڑ کے نہ جاؤ. ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، کوئی ڈر نہیں. اور پھر اس سے آگے شروع ہو گئے، اللہ اکبر. اب آگے انہوں نے کیا کیا؟ ذرا غور کیجئے. ڈر نکل جاتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جب ایمان آ جاتا ہے پھر ڈر نہیں رہتا. اب وہ سارے گئے میلے پر. وہ سارے کس پر گئے؟ وہ میلے پر گئے. ان کا کوئی میلہ ہوتا ہوگا، وہ سارے وہاں پر گئے. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو بھی چل ہمارے ساتھ. کہنے لگے نہ انی سقیم، بھائی میں تو بیمار ہوں.
میں تو تمہارے تنگ ہوں یہ تمہارے کاموں سے، میں تو جانے والا نہیں ہوں۔ وہ لوگ چلے گئے، اللہ اکبر، کہیں گے تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہیں گے تم جاؤ ذرا پھر دیکھو میں تمہارے بتوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ان کے معبود، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، خاندان والے، برادری والے، محلے والے، رشتہ دار ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ میں بتوں کو کیا کروں گا، میں توڑوں گا ہی نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ مت لیجئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، ایسی بات نہیں۔ اصل میں بات تو سمجھانا مقصد تھا، بتوں کے ساتھ کیا دشمنی، وہ پتھر کے بت کیا کرتے، وہ نہ تو بول سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ تو بے قصور، بت کا کیا قصور ہے، بت تو کچھ کرتا نہیں، نہ گناہ کر سکتا ہے، نہ نیکی کر سکتا ہے، نہ اس میں زندگی ہے، نہ جان ہے، نہ روح ہے، اس کے ساتھ کیسی دشمنی۔ تو اصل مسئلہ بتوں کو توڑنا نہیں تھا، اصل مسئلہ لوگوں کو بتانا تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کچھ بھی کرنے والے نہیں۔ لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا، اگر یہ خود سوچ لیں کہ کوئی کسی کی عبادت کرتا ہو اور آپ اس کی تصویر پھاڑ دیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لیکن فرمایا لا خوف علیہم، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا ڈر، ان کو ڈر نہیں ہوتا، جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا، کیونکہ ہم کسی کے خلاف تھوڑے ہی ہیں، ہم تو بچانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے، خلاف تو نہیں تھے کسی کے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بتوں کے خلاف ہونا تو دور کی بات ہے، خاندان اور برادری کے خلاف ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی جانوروں اور درختوں کے بھی خلاف ہو جائے تو وہ یہ مت سمجھے وہ ان کے خلاف ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ کے خلاف ہے۔ خلاف تو ہونا ہی نہیں، حق میں ہونا ہے، بچانا ہے ان کو جہنم سے اور لے جانا ہے ان کو جنت سے۔ خلاف کس کے ہو کے کیا کرے گا کوئی؟ خلاف ہونے کا تو کوئی مطلب نہیں، کوئی کسی کا دشمن ہو جائے یہ بات تو اسلام میں منظور ہی نہیں۔ درختوں سے کوئی بندہ دشمنی کر لے یہ کوئی بات ہے؟ پہاڑوں سے دشمنی لگا لے، جانوروں سے دشمنی لگا لے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دشمنیاں لگاؤ۔ اسلام تو کہتا ہے کہ خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی کیا کرو، بچاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام تو بچانے نکلے تھے، لیکن پتہ تو تھا جب بت توڑیں گے، بت ٹوٹیں گے تو پھر لڑائی ہوگی، پھر جھگڑا ہوگا، یہ لوگ خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن فرمایا جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کے راستے پر چلنے اور چلانے والا ہے، اس پر کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ان کے بت توڑ دی، اب وہ آئے سارے، کہتے ہیں کہ سارے بتوں کو توڑا، اور جو بڑا بت تھا نا اللہ کبیرہم، وہ جو بڑا بت تھا اس کو نہیں چھوڑا، وہ کلہاڑا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب جو سارے آئے انہوں نے آ کر پوچھا، یہ یہاں پر ہے قالوا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ کہنے لگے کہ ایک ابراہیم نامی نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں بات کرتا تھا، لگتا ہے اسی نے کچھ کیا ہے۔ قالوا کہنے لگے فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لاؤ سارے لوگ اس سامنے اس کو لے کر آؤ، پھر سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، پتہ چلے کہ کس نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پوچھنے لگے قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اب اندازہ سمجھانے کے لیے، بل فعلہ کبیرہم، دیکھو یہ جو ان کا بڑا ہے نا اس نے کیا ہے، بل فعلہم کبیرہم، ان کا جو بڑا ہے نا اس نے یہ کیا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بت کچھ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو نا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھ سے تو پوچھنے آئے تو اپنے مشکل کشاؤں سے پوچھ لو، اپنے خداؤں سے پوچھ لو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تب ان کو پتا چلا کہ ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ جو بول نہیں سکتے، جو پکڑ نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، وہ لوگوں کی مشکلیں کیسے آسان کریں گے، وہ لوگوں کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، سر ان کے جھکے ہوئے، اللہ نے نقشہ کمال کہنا، سر ایسے نیچے، سر اٹھائیں تو کیسے؟ جھوٹا آدمی سر نہیں اٹھا سکتا، سر ان کے جھکے ہوئے نیچے۔ کہنے لگے ابراہیم تو کیسی بات کرتا ہے، تجھے بھی پتا ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، بولنے کی تو ان میں طاقت نہیں ہے، یہ کیسے بولیں گے؟ اللہ تعالی افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ارے تمہیں پھر کیا ہو گیا؟
جو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، تم اسی کی عبادت کرتے ہو گئی. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. اب وہ ہونے چلا جس کا لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کیا ہو جائے گا، سچائی کے راستے پر چلنے سے کیا ہو جائے گا، سچائی کی بات کرنے سے کیا ہو جائے گا. سارے لوگوں نے مل کر پروگرام بنایا کہ ابراہیم کو کیا کر دیں، جلا دیں، آگ جلاؤ اور آگ جلا کر اس کو اس آگ میں پھینک دو. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے لا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف ہی نہیں ہوتا. ارے ڈر کس چیز کا؟ موت سے کیسے ڈرے وہ، جبکہ موت آنا تو برحق ہے. اللہ کے ولی کو پتا ہے آج موت نہیں آئے گی تو کب آئے گی، کل آئے گی. تلوار سے نہیں آئے گی تو ٹی بی سے آ جائے گی، ٹی بی سے نہیں آئے گی تو دل کا اٹیک ہو جائے گا. کہ ہم موت سے بچنے کی تو بات ہی نہیں. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ. اے لوگوں موت تم کو پالے گی، اگرچہ تم چونا گچ مضبوط کلوں کے اندر گھس جاؤ موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی. پھر گھبرانا کیا تھا، پھر موت سے ڈر کیسا؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. اور یہ تو محلے دار تھے، یہ تو لوگ تھے عام. ابراہیم علیہ السلام کہ جب یہ باتیں پتہ چلی نا تو جو اس وقت کا بادشاہ تھا، کیا نام تھا جی اس کا، نمرود کو پتہ چلا. پہلے تو عجیب باتیں کر رہا، لے کر آؤ ذرا اس کو میرے دربار میں. اچھا وہ نمرود بادشاہ کوئی آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھے کہ جن کے اوپر کوئی عدالت ہو جہاں پر انہیں پیش ہونا پڑے، جہاں پر وکیل لے کر پہنچ جائے، کوئی بندہ مقدمہ کر دے. ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، جو مرضی کر دیں، جس کو مرضی مار دیں، جس کو مرضی مروا دیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اس کے سامنے گئے کون، ابراہیم علیہ السلام. وہ کہنے لگا ہاں بھائی مجھے یہ بتا تیرا رب کون ہے. فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. ارے اللہ کے بندے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، میرا رب وہ ہے. اس کے سامنے بھی ڈرے نہیں. ڈر کیسا، ڈر کیسا؟ جب آپ سچائی کے راستے پر ہوتے ہیں، جب آپ ولایت کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، پھر سارے کے سارے ڈر کیا ہو جاتے ہیں، پھر سارے ڈر ختم. یہ انعام ہے. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں، رشتہ داروں کے سامنے کھڑے ہوں، محلے داروں کے سامنے کھڑے ہوں، باپ کے سامنے کھڑے ہوں، جتنے مرضی طاقتور انسان کے سامنے کھڑے ہوں، انسان کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ کوئی یہی کرے گا کہ آپ کو مار دے گا، مارنے سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. اس سے بڑا انتقام اور کوئی نہیں، کیونکہ کسی کو مار ہی دے. فرمایا اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے. انک میت وانہم میتون. اے پیارے پیغمبر گھبرائیے مت. اگر یہ آپ کو مار دیں، یہ ڈرا رہے ہیں نا کہ آپ کو مار دیں گے، اگر یہ آپ کو مار دیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ان کو بھی مار دوں گا. مرنا تو ان کو بھی ہے، گھبرانے کی پھر کیا بات، پھر ڈر کیسا؟ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں پھر ان پر کوئی خوف ان پر نہیں رہتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور ایک اور بات بھی میری سن لیں کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، ولی کو ڈر ایک اور وجہ سے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ کون ہوتا ہے، اللہ کے ولی کے ساتھ کون ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ کے ولی کا دشمن ہو جائے تو وہ کس کے ساتھ دشمنی لے رہا ہے، اللہ کے ساتھ. بندے کو ڈر ختم ہو گیا، اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کس چیز کا ڈر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ من عاد علی ولی جن، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرے کسی ولی کے ساتھ کیا کی. اور ولی کے ساتھ یاد رکھنا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنیاں صرف ایک وجہ سے ہی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو کس کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ولی کو کسی کو مارتے ہیں یا نعوذ باللہ کسی کو گالی دیتے ہیں. کوئی بندہ دشمن ہو جائے، کسی کے جائیداد پر قبضہ کر لیا تو دشمن ہو گیا، کسی کا کوئی بندہ مار دیا تو ایسی تو دشمنی کر نہیں سکتا کوئی. ولی اللہ کے ساتھ ایسی دشمنی کبھی نہیں ہو سکتی. اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی صرف ایک وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، غلط کاموں سے روکتے ہیں. وہ کہتے ہیں چوری نہ کرو، فراڈ نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو، ظلم نہ کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے راستے پر آ جاؤ. اور لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے دشمنی ہے. فرمایا اور کوئی وجوہات رکھو. من عاد علی ولی جن،
جس نے ان وجہوں سے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی فقد آذنتہ بالحرب، وہ آدمی یاد رکھے کہ اس نے میرے ولی سے دشمنی نہیں کی، اس نے کس کے ساتھ دشمنی لے لی؟ اللہ سے دشمنی لے لی، اور اللہ سے دشمنی کو آسان کام نہیں۔ یہ جو نمرود تھا نا، اپنے آپ کو بڑا پڑھنے کا سمجھتا تھا۔ تکبر جو ہوتا ہے نا، یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ بتائی دو کہ تکبر جو ہوتا ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ دماغ میں ہوتا ہے۔ اس دماغ میں نا طاقت آ جائے، پیسہ زیادہ آ جائے، بندے کا دماغ ٹھکانے پر نہیں رہتا، تکبر آ جاتا ہے، اس میں گھمنڈ آ جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں بھی گھمنڈ تھا، اس کے دماغ میں بھی تکبر تھا کہ میں بڑی چیز ہوں، بادشاہ ہوں، بے تاج بادشاہ، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے پھر جوتے بھی کہاں پر پڑوائے؟ ایک مچھر کو اس پر مسلط کر دیا تو اس کے اندر گھس گیا کان سے۔ اب جناب اس کو آرام نہیں آتا تھا، سر درد، پریشانی، تکلیف ہوتی تھی، تو کہتے ہیں کہ اس کے سر پر کیا پڑتے تھے؟ جوتے۔ صبح دوپہر شام جس طرح خوراک ہوتی ہے نا، جس طرح دوائیوں کی خوراک ہوتی ہے، اس طرح جوتوں کی خوراک اس کو ملتی تھی کہ دماغ میں جوتے پڑے تو تکبر سارا دماغ سے کیا ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے۔ اولیاء اللہ بدلہ نہیں لیتے کسی سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا، دشمنی اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اب نہیں لی، اب کس سے لی تھی؟ اللہ سے لی۔ فرمایا میں بدلہ لوں گا، تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کسی کو کچھ نہیں کہتے، اللہ اس پر کسی دوسرے کو مسلط کر دیتا ہے اور پھر وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ ولایت کے راستے پر چلتا ہے پھر اس کو خوف نہیں رہتا، پھر وہ سارے خوف اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ سارے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی ان کا نام تھا حضرت سارہ تو پہلی تھی، دوسری کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا وہ جو صفا مروہ پر جو دوڑی تھی، یہ سارے کا سارا معاملہ یہ حضرت ابا ہاجرہ کے ساتھ پیش آیا۔ میں بات بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اگر میں ولایت کی بات کر رہا ہوں، اگر میں لوگوں کو اللہ کے ولایت کے راستے پر چلانے کی بات کرتا ہوں تو صرف ایک ہی وجہ سے کہ لوگوں کے دلوں سے خوف کیا ہو جائے، ختم، اور ختم ہو نہیں سکتا ورنہ ڈرتے رہیں گے ساری زندگی، ڈر کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ حضرت اما ہاجرہ، ان کا چھوٹا بیٹا اسماعیل، جب اس چھوٹے بیٹے اسماعیل اما ہاجرہ نے گود میں اٹھا رکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے گئے، کہاں لے کے گئے؟ ببکہ تھا، مکہ کی وادی کے اندر، غیر عزیز زرعین، جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، نہ کوئی پینے کا پانی ہے اور نہ کوئی درخت ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ان کو لے گئے، بیابان وادی کے اندر لے کر چلے گئے، ایک عورت اور ایک بچہ، کمزور عورت اور کمزور بچہ، ان کو وہاں پر لے کے گئے۔ جب وہاں سے آنے لگے نا واپس، اب وہ پیچھے سے آوازیں دے رہی، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ کہتے ہیں جب آخری ان کی جو بات تھی ان سے جو پوچھی، انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو اور تمہارے بچے کو کس کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ اللہ کی مرضی سے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر تم اللہ کی مرضی سے میں چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ لاکھ خوف، کوئی ڈر ہی نہیں، بیابان وادی کے اندر اکیلی عورت اور اکیلا بچہ، دودھ پیتا بچہ، لیکن کوئی ڈر نہیں۔ ڈر اس لیے نہیں کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ڈر کیا تھا؟ فرمایا جب انسان ولایت کے راستے پر چل نکلتا ہے تو اللہ اس کے سارے خوف کیا کر دیتا ہے، سارے کے سارے خوف۔ اور یہ دکھ بھی تھا ابراہیم علیہ، یہ کم دکھ ہے کیا کہ بڑھاپے میں بندے کو ملے بچہ، بڑھاپے میں ملے انسان کو اولاد، اور اللہ حکم دے کہ اس کو بیابان وادی کے اندر کیا کر دو، چھوڑ کے آ جاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہ انہیں وہاں چھوڑ کر آنے کا کیا تھا، غم تھا، اور نہ ان کے وہاں ضائع ہو جانے کا خوف تھا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو پتا ہے کہ ایک شخصیت ہے، ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی کیا ہے، اس کا علی بھی ولی ہے۔ جس کا میں دوست ہوں تو اسے چاہیے کہ علی کو بھی کیا بنائے، دوست بنائے۔ جب حضرت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے کہاں جا رہے تھے؟ میں بتا رہا ہوں، خوف ختم. جب ولایت آتی ہے تو خوف ختم، اور اگر خوف اپنی جگہ پر قائم ہے تو ولایت کوئی نہیں. میں ولایت کے راستے پر چلانے کی بات کرتا ہوں، باقی سب دھوکہ اور فراڈ ہے، باقی سب وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں تھیں، تو آپ نے وہ ساری امانتیں کس کو دی؟ حضرت علی کو. اب لوگ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، مکے کے سارے لوگ دشمن ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو. اور حضرت علی کس کے بستر پر لیٹے؟ نبی علیہ السلام کے بستر پر. بات ذرا غور کیجیے، ذرا اندازہ لگائیے کہ لوگ ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوں اور وہ بندہ کمرے سے نکل جائے اور آپ کو کیا کر دے؟ آپ کو وہاں چھوڑے کہ میری جگہ پر تو لیٹ جا اور میں چلا جاتا ہوں. آسان کام ہے؟ دل گردے کی بات ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. ارے پتہ بھی ہے کہ اس بندے کے قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے اور میں اس کو بچا رہا ہوں، اور پھر بھاگ بھی نہیں رہا، اس کی جگہ پر لیٹ رہا ہوں. حضرت علی ان کی جگہ پر لیٹے. لیکن بات وہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اور جب روز قیامت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے تو اللہ قیامت کے حالات کیسے ہوں گے؟ پڑھا آپ نے، القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. وہ روز قیامت جب پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر اڑ رہے ہوں گے، جب سورج سوا نیزے پر آیا ہوگا، جب لوگ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ ایمان والے، یہ اللہ کے ولی روز قیامت کو اس دن اس حال میں ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. فرمایا روز قیامت کو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی ہوگی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام جن کو آج ہم اپنا باپ مانتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر کسی کو باپ مانا ہو تو بھی اس کی بات بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ ولایت کے راستے پر چلے تھے تو ہمیں بھی چلنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر اس کے درمیان میں کوئی راستہ نکل رہا ہو تو سمجھ لیں وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں خود حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے پیارے حبیب، آپ میرے سب سے اعلیٰ اور افضل پیغمبر ہیں، لیکن آپ کو بھی چلنا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلنا. وہ ایک اللہ کا ہو گیا تھا، اور ولی بھی کس کا ہوتا ہے؟ اکیلا اللہ کا ہو جاتا ہے. تو ولایت اب باتیں رہ گئی ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ باتیں ختم ہونی چاہیے. ولایت اب کہانیاں بن گئی. اب اولیاء اللہ کی کہانیاں، ان کی کہاوتیں، ان کی حکایتیں لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے یہ حکایتیں، یہ کہاوتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں اب نظر آنی چاہیے. اب ہم سب کو اس ولایت کے راستے پر چلنا ہے. اس کے سوا اگر کوئی سمجھے کہ خوف اور غم سے اس کو نجات مل جائے، ایسا کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلا دے. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا دے. اللہ ہم کو اولیاء اللہ کے راستے پر چلا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.